السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں جو ہر عورت کے دل میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، ایک لفظ جو ہماری زندگی کے فیصلے کرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ بچپن سے سنتے آئے ہیں زیادہ مت بولو، آپ لڑکی ہو، لوگ کیا کہیں گے، ہنسو مت، لوگ کیا کہیں گے، آپ کو فیصلے کرنے کا کوئی حق نہیں، لوگ کیا کہیں گے۔ آج سوال یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی لوگوں کے لیے جی رہے ہیں یا اپنے لیے۔ عورت کمزور نہیں ہوتی، سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں، عورت پیدائشی ہی سٹرونگ ہوتی ہے، جو درد سہ کر بھی مسکرائے، جو اپنے گھر کو بھی سنبھالے، جو اپنے جذبات کو چھپا کر بھی سب کو خوش رکھتی ہے، وہ کمزور کیسے ہو سکتی ہے؟ اصل بات ہوتی ہے کانفیڈنس کی۔ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ سوسائٹی سے، ہماری فیملی سے ہمارے رشتے نہ ٹوٹ جائیں، ہم بدنام نہ ہو جائیں، لیکن سچ یہ ہے کہ لوگ 2 دن باتیں کریں گے، 10 دن باتیں کریں گے، لیکن پھر ہر کوئی اپنی لائف میں بزی ہو جاتا ہے۔ اگر جس کی لائف خراب ہوئی ہے نا، وہ ساری زندگی نہیں سیٹ ہو سکے گی۔ لوگوں کو آپ خوش نہیں کر سکتی۔ اگر آپ گھر پر ہیں، لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں کرتی، شوہر پر بوجھ ہے، اگر جاب کریں گی تو کہیں گے بچے اور گھر کو اگنور کرتی ہے، اگر چپ رہیں گے تو کہیں گے ایٹیٹیوڈ ہے، اگر جواب دیں گی تو کہیں گے زبان چلاتی ہے۔ تو کیوں نہ آپ وہ کریں جو آپ کو صحیح لگے۔ لوگوں کا کام ہے بس باتیں کرنا۔ آپ اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے جینا سیکھیں۔ ہر بات پر چپ چاپ برداشت کرنا جو ہوتا ہے نا، ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی نہ کہنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بنے آپ، چاہے کوئی بھی چھوٹا سا کام ہو، کوئی آن لائن ورک ہو یا کوئی سکلز ہوں جو آپ کے پاس ہوں، ان کو یوٹیلائز کریں، اپنی ارننگ بنائیں۔ ایک کمانے والی جو عورت ہوتی ہے نا، وہ اندر سے سٹرونگ ہوتی ہے، اپنی پہچان بناتی ہے۔ آپ بھی اپنا نام بناؤ، اپنی پہچان بناؤ۔ کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی، کسی کی بہو تو آپ ہیں، لیکن آپ کی اپنی پہچان کیا ہے؟ یقین کریں میں نے اسی لفظ سے اپنی زندگی کا سٹارٹ لیا تھا کہ میری پہچان کیا ہوگی۔ کوئی ساتھ نہیں تھا میرے، کسی نے ساتھ نہیں دیا تھا سوائے میری اپنی امی کے اور میرے ماموں۔ تب بھی یہی سننا پڑا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آج وہی لوگ ہیں جو اسی منہ سے کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے بہت عزت دی ہے۔ یاد رکھیں، محنت کے ساتھ نماز اور ماں کی دعائیں، یہ 2 چیزیں میری کامیابی کی وجہ بنی ہیں۔ نہ میں نے کبھی نماز چھوڑی تھی اور نہ کبھی اپنی ماں کو ناراض کیا تھا۔ میری ماں مجھ سے ہمیشہ راضی تھی، ان کا کبھی میں نے سر جھکنے نہیں دیا، ان کی عزت کا خیال رکھا۔ انہوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا تو میں نے اس ٹرسٹ کو جو ہے نا ٹوٹنے نہیں دیا۔ جو فیصلہ میرے گھر والوں نے میری زندگی کا کیا، میں اس پہ بھی بہت خوش ہوں، لیکن میرا اسٹڈی کا جو فیصلہ تھا اس پہ میرا ایک جنون کی حد تک مجھے شوق تھا کہ میں پڑھوں اور اپنی ایک پہچان بناؤں۔ اگر آج مجھے پیسوں کی ضرورت ہو تو کیا وہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہ مجھے سپورٹ کریں گے؟ اپنے بہن بھائی بھی نہیں کرتے تو کوئی اور کیا کرے گا؟ آپ کو کمزور نہیں بننا ہے، سوسائٹی نے آپ کو ڈرا کے رکھ دیا ہے۔ فیمیل جو ہوتی ہیں نا، وہ زیادہ سٹرونگ ہوتی ہیں۔ میں وہ ہوں جو بالکل ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی جہاں لڑکیوں کے لیے تعلیمی سہولت تو تھی ہی نہیں، اور مجھے اس حد تک شوق تھا کہ میں اپنی پہچان بناؤں، پڑھ لکھ کر کوئی آفیسر بنوں، میری وجہ سے میرے ماں باپ کی بھی عزت ہو، اور میں اس خواب سے اپنے سفر کا میں نے آغاز کیا تھا۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنی یہ ساری سٹوری شیئر کروں تو کامنٹ باکس میں مجھے یس لکھ کر بتائیے گا، پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے کیا کیا برداشت کیا اور کس طرح سے میں آج اس مقام پر پہنچی ہوں۔ الحمدللہ آج میں 17 گریڈ کی آفیسر ہوں۔ میری ماں کا سر بھی سب فخر سے بلند ہے میری وجہ سے۔ اللہ کا شکر ہے، میری میرڈ لائف بھی بہت اچھی جا رہی ہے الحمدللہ، میری ماں کی دعاؤں سے، اور میری ارینج میرج ہے۔ میں اپنی پرسنل لائف میں بھی خوش ہوں، اور پروفیشنل لائف بھی مجھے اللہ کا شکر ہے بہت اچھی ملی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اینڈ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔